إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، ابھی 8 مارچ کو پوری دنیا میں عالمی طور پر یوم خواتین منایا گیا. پوری دنیا میں اس دن کو خواتین کا دن شمار کیا جاتا ہے، یعنی عورتوں کا دن. تقریباً 100 سال پہلے روس اور چین میں یہ دن باقاعدہ طور پر منایا جاتا تھا. پوری دنیا میں تو یہ دن نہیں منایا جاتا تھا یوم خواتین کے طور پر. 100 سال پہلے سے تقریباً صرف روس اور چین میں یہ دن منایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد 1975 میں 1975 میں اقوام متحدہ، جسے انگریزی میں UNO کہتے ہیں، اس نے باقاعدہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ 8 مارچ کو عالمی طور پر پوری دنیا میں یوم خواتین منایا جائے گا، یعنی یہ عورتوں کا دن کر کے منایا جائے گا. الگ الگ دن سال میں انہوں نے شمار کیے ہیں. مدر ڈے، ٹیچرز ڈے، چلڈرنز ڈے، الگ الگ عنوانات انہوں نے دیے ہیں کہ سال میں ایک ایک دن طے کیا گیا ہے کہ اس دن کو فلاں فلاں کے ساتھ خاص کر دیا گیا. حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ ہر دن مدر ڈے ہے، ہر دن چلڈرن ڈے ہے، ہر دن عورتوں کا دن ہے، ہر دن شوہر کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے. ہر دن ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ آواز لگائی جائے گی کہ یہ دن فلاں کا دن ہے، یہ دن فلاں کا دن ہے، صرف سال میں ایک مرتبہ اس کو یاد کیا جائے گا. ایسا اسلامی کوئی تعلیمات نہیں. تو بہرحال یہ دن باقاعدہ طور پر 1975 سے عالمی طور پر منایا جا رہا ہے. اس دن بڑی بڑی تنظیمیں جلسے جلوس کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تحریروں کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کو روشناس کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج عورتوں کا دن ہے، اس سے کیا مراد ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور اسے ان تک پہنچانے کی باقاعدہ طور پر کوشش اور تحریکیں چلائی جاتی ہیں. حقیقت میں اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اکثر لوگ تو حقوق نسوان، عورتوں کے حقوق اور عورتوں کا دن یہ جو منایا جا رہا ہے، اس سے ان کے نزدیک صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عورتوں کی جنسی آزادی، کہ عورتوں کو آزادی دے دی جائے، ہر طرح کی آزادی دے دی جائے عورتوں. حالانکہ یہ آزادی اسلام نے دی ہے، لیکن اس کی ایک حد بندی ہے.
عورتوں کو بھی مقام بھی دیا ہے، عورتوں کو اسلام نے آزادی دی ہے. ایسا نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں موضوع ہیں، لائق ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، اسے معلوم ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. آج انسان دنیا کی ان معمولی چیزوں کو بنا کر اس کے لیے باقاعدہ طور پر قوانین طے کرتا ہے. ایک موٹر بناتا ہے تو اس کے لیے چند قوانین ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا. ایک گاڑی بناتا ہے انسان، چاہے وہ 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، کوئی بھی گاڑی ہے بناتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ قوانین بتائے جاتے ہیں کہ اسے اس طرح چلایا جائے گا، اتنی سپیڈ میں اسے چلایا جائے گا، اس کے لیے فلاں ضابطے اور قانون ہیں. ایک دوائی بنائی جا رہی ہے تو اس میں باقاعدہ پورے اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے کہ اس دوائی کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. بچے ہیں تو انہیں کتنی مقدار دی جائے گی، نوجوان ہیں تو انہیں کتنی مقدار دی جائے گی، بڑی عمر کے ہیں تو انہیں کتنی مقدار دی جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ انسان ایک معمولی چیز بنا رہا ہے تو اس کے لیے 10 قانون بناتا ہے کہ اس قانون کو فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق اس چیز کو استعمال کیا جائے گا. اگر اسے چھوڑ کر اپنی منمانی سے، آزادی سے تم اس چیز کو استعمال کرو گے تو نفع کے بجائے نقصان پہنچے گا. اور پوری دنیا اسے مانتی ہے، پوری دنیا اس قانون پر عمل کرتی ہے. دوائی بنانے والی کمپنی جو دوائی بنا کر اس کے لیے جو قانون بتاتی ہے، ہر آدمی اسے فالو کرتا ہے. کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا ہے، کوئی بھی اشکال نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کوسچن نہیں کرتا ہے کہ میں دوا کو یوں کیوں استعمال کروں، اتنی مرتبہ ہی کیوں کھاؤں، اتنے ml کیوں پیوں، میں زیادہ پیوں گا، میں ایک ہی مرتبہ میں پوری بوتل پی جاؤں گا، یہ میری مرضی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. ایسا کہنے والے کو دنیا پاگل کہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوائی بنانے والی فلاں کمپنی ہے، فلاں لوگ ہیں، فلاں سائنسدان ہیں، میڈیکل سائنس میں جو صلاحیت رکھنے والے ہیں، مہارت رکھنے والے ہیں، انہیں پتا ہے، ان کو اس کی جزیات کا علم ہے. انہوں نے جو طے کیا اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. تو دنیا کی ایک معمولی چیز کے بنانے والے نے ہر چیز کے پیچھے قوانین لکھے کہ ہر چیز کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تبھی یہ چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی. اس قانون سے ہٹ کر تم استعمال کرو گے تو نقصان پہنچے گا. تو پھر انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پوری کائنات، اس کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات، اسے ایک ہستی نے پیدا کیا ہے، اس نے اسے بنایا ہے، تو اس نے بھی اس کے لیے چند قوانین بتائے ہیں. ساری مخلوقات، اور اس میں اشرف المخلوقات انسان ہیں. اس میں 2 جنس ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے. اللہ نے بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ مرد کی کیپیسٹی کیا ہے، فطرت میں اللہ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی چیزوں کو وہ برداشت کر سکتا ہے، کیا کیا وہ کام کر سکتا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ نے ان کے لیے قوانین بنائے کہ یہ کام تمہارے لیے ہے. دوسری طرف عورت ہے، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو معلوم ہے کہ عورت صنف نازک ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، کون کون سے کام نہیں کر سکتی، اس پر کیا کیا ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، کون سے کام اسے نہیں دیے جا سکتے، یہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے اس کے لیے چند قانون بنا دی کہ تمہارے ذمے یہ کام ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. مردوں کے ذمے یہ کام ہے، انہیں یہ کرنا ہے. اب انسان کھڑے ہو کر اعتراض کر رہا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے. غیر تو کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہو کر اعتراض کر رہا ہے کہ مردوں کے لیے ایسا کیوں، عورتوں کے لیے ایسا کیوں. یہ اعتراض تو آج ایک مسلمان کر رہا ہے. غیر تو کریں گے، حالانکہ غیر کے لیے بھی عقلی طور پر جسے اللہ نے صحیح عقل دی ہے، ایک غیر بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا جو اسلام نے قانون بتائے ہیں.
کیونکہ اسلامی قانون کسی آدمی کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں، وہ خالق و مالک اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہیں۔ اس نے یہ قانون بتائے ہیں، بنائے ہیں، وہ جانتا ہے سب کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو، پیدائش کے مقصد کو، تو اس نے بتایا، اسے عمل کریں گے، اسے فالو کریں گے تو اس میں ساری انسانیت کے لیے بھلائی ہے، ساری انسانیت کو اس سے نفع پہنچے گا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر ہم اپنی منمانی سے زندگی گزاریں گے، اپنی عقل کو سامنے رکھ کر آزادی کے نام پر بے تکی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پوری انسانیت کو نقصان پہنچے گا، صرف ایک آدمی کو، ایک فرد کو، ایک خاندان کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو اس کا نقصان پہنچے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس میں انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں مرد و عورتوں کو پیدا کیا، تو پھر اس کے قوانین اور ضابطے بھی خود اللہ نے بتائے کہ مرد کیا ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورتیں کیا ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، دین کے اعتبار سے وہ کس طرح زندگی گزاریں گے اور دنیا کے اعتبار سے وہ کس طرح زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے یہ سارے ضابطے قرآن میں اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث مبارکہ میں بتا دیے، امت تک پہنچا دیے، انسانیت تک پہنچا دیے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی 10 صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے اندر یہ 10 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، دونوں کے لیے برابر، دین کے اعتبار سے دونوں کے لیے برابر یہ 10 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، برابر حق ہے، دونوں کے حقوق برابر بیان کیے اسلام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مردوں کے اندر بھی یہ صفات پائے جانے چاہیے اور عورتوں کے اندر بھی یہ صفات پائے جانے چاہیے، برابر حق بیان کیا دونوں کا کہ مرد اور عورتیں دونوں سب سے پہلے مسلمان بھی بنے اور مومن بھی بنے۔ ان کی کامیابی کے لیے یہ 2 بنیادی صفتیں ہیں، ایک مسلمان بھی ہونا ہے اور مومن بھی بننا ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے اس سے پہلے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی، پوری تفصیل بتائی تھی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں حدیث جبریل علیہ السلام کی جو حدیث کے نام سے مشہور حدیث ہے، اس میں یہ پوری تفصیل آئی تھی کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، وہ پوری تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ پھر اس کے آگے قرآن نقل کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں میں یہ 2 صفتوں کے ساتھ یہ صفت بھی ہونی چاہیے، والصادقین والصادقات، کہ سچ بولنا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے چھوٹ ہے اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ مرد باہر رہتے ہیں، ان کے لیے تجارت کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، بڑے مسائل ان کے سامنے پیش آتے ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا مردوں کے لیے گنجائش ہے، اسلام میں اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں وقتاً فوقتاً، ایسا کچھ نہیں۔ بعض مرد سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا عورتوں کے لیے تو لازم ہے لیکن مردوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد عام طور پر وہ باہر کی زندگی زیادہ گزارتا ہے، باہر کی زندگی زیادہ دیکھتا ہے، لوگوں سے زیادہ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں،
تو بہت سارے حالات کا، مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو خود اپنے اوپر یہ تخفیف یہ طے کر لیتا ہے، یہ سہولت اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً جھوٹ بول سکتا ہوں، میرے لیے گنجائش ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ سچ بولنا مردوں کے لیے بھی لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ روزے رکھنا، روزے رکھنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی کسی کے لیے کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے، نہ مردوں کو چھوٹ ہے نہ عورتوں کو چھوٹ ہے۔ ہر حال میں مرد بھی روزہ رکھیں گے، عورتیں بھی روزہ رکھیں گے۔ مردوں کے لیے خواہ کوئی بھی عذر کیوں نہ ہو، تجارت کا ہو، سفر کا ہو، کوئی بھی عذر ہو، تو مرد اپنے آپ کے لیے شریعت میں سہولت تلاش نہیں کر سکتا، بلکہ مرد کے لیے بھی ہر حال میں روزے رکھنے ہیں۔ اگرچہ کہ سفر کی وجہ سے شریعت نے گنجائش تو دی ہے کہ فی الوقت سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، چھوٹ نہیں ہے بالکل۔ رخصت تو ہے، سفر کی وجہ سے، سخت بیماری کی وجہ سے فی الوقت روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں رکھنا پڑے گا، لازم ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، اگرچہ کہ عورتیں ہر مہینے میں چند دن ناپاک رہتی ہیں، لیکن شریعت نے ان کو رخصت نہیں دی، ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم بے شک مہینے میں چند دن ناپاک رہتی ہو، لیکن چونکہ یہ روزے صرف سال میں ایک مرتبہ رکھنے ہیں، ایک مہینہ، اس لیے تمہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ بعد میں قضا کرو، جب پاک ہو جاؤ گی دوسرے مہینوں میں، ان مہینوں میں اس کی قضا کرو۔ عورتوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں نماز میں چھوٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا سال پڑھتے رہنا ہے۔ اب یہاں اگر نماز کی بھی عورتوں کو چھوٹ نہ دی جاتی، رخصت نہ دی جاتی، تو پھر ہر مہینے میں ان کی کتنی نمازیں قضا ہوتی، اور ان نمازوں کو قضا کرنا مشکل مسئلہ تھا عورتوں کے لیے، چونکہ ہر مہینہ عورتیں ناپاک رہتی ہیں، 3 سے لے کر 10 دن تک عام طور پر جو فقہا اس کی مدت بیان کرتے ہیں، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی 4 دن، کوئی 5، 6، 7، 8، 9، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو ہر مہینہ عورت 3 سے لے کر 10 دن تک ناپاک رہتی ہے، تو روزانہ کی 5 نہیں 6 نمازیں، 5 تو فرض نمازیں ہیں اور واجب الوتر 6ٹی نماز ہے، تو روزانہ کی 6 نمازوں کا حساب لگائیں گے تو عورتوں پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت نے نماز کے سلسلے میں عورتوں کو رخصت دی کہ اس ناپاکی کی وجہ سے جو نمازیں تمہاری چھوٹی ہیں ان کی قضا تمہارے ذمے نہیں ہے، یہ تمہارے ذمے لازم نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں چونکہ یہ روزانہ پڑھنے کی۔ لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لہذا ناپاکی کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا تمہیں ہر حال میں کرنی ہے۔ تو روزوں کے سلسلے میں برابر کے حقوق شریعت نے بیان کیے کہ مرد بھی روزے رکھیں گے، عورتیں بھی روزے رکھیں گی، کسی کے لیے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ نہیں ہے، رخصت تو ہے لیکن معافی نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے۔ پھر اس کے ساتھ آگے قرآن نے بیان کیا والمتصدقین والمتصدقات، کہ صدقہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ مردوں کے لیے بھی لازم ہے اور عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔ عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صدقہ خیرات کا کام اور اس کی ذمہ داری اور یہ فریضہ صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، عورتیں اس سے بری ہیں، شریعت نے عورتوں پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے صدقہ خیرات کرنے کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ذمے بھی ہے یہ چیز کہ وہ بھی صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ خیرات سے بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے اس میں عورتوں کو محروم نہیں رکھا، بلکہ عورتوں کو بھی حکم کیا کہ تم بھی صدقہ خیرات خوب کرو، کثرت سے صدقہ خیرات کرو۔
اسی وجہ سے شریعت نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم جہاں مردوں کو دیا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیا ہے کہ تم خود اپنی زکوٰۃ نکالو گی۔ یہ مردوں کے ذمہ نہیں ہے عورتوں کی زکوٰۃ نکالنا۔ عورتوں کے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کون نکالیں گے؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری خود عورتوں کی ہے، کیونکہ مال ان کا ہے، جو زیور جو گہنے وہ پہنتی ہیں وہ ان کا ہے، تو وہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ نکالے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ مرد خود عورتوں پر احسان کر دیتا ہے، شوہر اپنی بیویوں پر، باپ ماں پر، بھائی بہن پر احسان کر کے اپنی طرف سے اپنے جیب کے پیسوں کے ذریعے سے ان کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ مردوں کے ذمہ نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، کیونکہ مال جب عورتوں کا ہے تو زکوٰۃ کون نکالیں گی؟ وہ عورتیں خود نکالیں گی۔ چنانچہ شریعت کا یہ حکم صاف ہے، اگر مرد بطور احسان کے عورت کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو مرد گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ عورت خود گنہگار ہوگی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنا مال اس کی زکوٰۃ خود نکالیں، پیسے ہیں تو پیسوں کے ذریعے سے نکالے، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، صرف مال ہے، تو اس کے ذمے فرض ہے کہ اپنے مال کا کوئی حصہ بیچ کر اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرے، کوئی انگوٹھی یا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرمایا کہ صدقے کا حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، تو عورتیں بھی خوب صدقہ خیرات کریں، ان کو ہم بتائیں۔ بہت ساری عورتیں یہ مسئلہ جانتی نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یا بعض عورتیں جانتی تو ہے لیکن ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں دوسرے اخراجات کے لیے، فضول خرچیوں کے لیے مرد ان کو پیسہ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کے لیے بھی کچھ پیسہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو دینا چاہیے۔ ان سے کہو کہ گھر کے پاس بعض ضرورت مند لوگ آتے ہیں مانگتے ہوئے، ہم مرد گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں، تو تمہیں میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، تم اپنی طرف سے اسے ادا کرو، ان غریبوں کو، محتاجوں کو اپنی طرف سے یہ پیسہ دو، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا اس کا۔ اور خود عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو خرچے کے لیے پیسے ملتے ہیں، چاہے وہ گھر کا خرچہ ہو، چاہے وہ انفرادی خرچے کے لیے مرد شوہر پیسے دیتے، ان میں سے بھی تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھے اور ان پیسوں کے ذریعے سے صدقہ خیرات کریں، تاکہ اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچے، کیونکہ صدقہ خیرات کے احادیث میں اتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم اسے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت کے بھی بے شمار فائدے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا والحافظین والحافظات، کہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے یہ لازم ہے، یہ صفت اپنی اندر پیدا کرنی ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اسی طرح عورتوں کے بھی ذمے ہیں کہ وہ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ دونوں کے لیے برابر حکم ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر اس مسئلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عزت اور حیا اور شرم یہ عورت کا زیور ہے، اس کا قیمتی گہنا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مرد تو بالکل بے شرم ہو کر، بے حیا ہو کر، اپنی بے عزتی کو بھی بے پرواہی کے ساتھ، کوئی سروکار نہیں کرتے ہوئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہوئے مرد زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت کی اور شرم کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ معاشرے میں عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، مرد عام طور پر ان کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ شرم اور حیا یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ با حیا، شرم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اپنے پیر پر سے تھوڑا سا اوپر ہٹا ہوا تھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت ابو بکر صدیق اندر آ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر دستک دی دروازے پر، پوچھا کون؟ کہا کہ عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندر آنے کی اجازت دے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، آ کر بیٹھ گئے. پھر ایک مرتبہ دستک دی گئی، پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ انہیں وہیں روک دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا سیدھا کیا، اس کے بعد کہا کہ اندر آنے کی اجازت. چنانچہ اندر آ گئے. تو صحابہ نے اس وقت یا بعد میں پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی، حضرت عمر کو اجازت دے دی، لیکن عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو رکا دیا اور اپنا کپڑا درست کیا، پھر بعد میں آپ نے ان کو اجازت دی، ایسا کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ یہ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنی حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے مجھے یہ گوارا نہیں لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور ان کے سامنے میرا کپڑا میرے پیر سے تھوڑا ہٹا ہوا. تو ان کی حیا کی وجہ سے میں نے اپنے کپڑے کو فوراً درست کر. تو حیا یہ صرف عورتوں کا زیور نہیں ہے. عام طور پر حیا کا لفظ، شرم کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن، ہمارا دماغ عورتوں کی طرف جاتا ہے. یہ صرف اس کا گہنا نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی حیا ایک لازمی چیز ہے. اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی وہ ایک حصہ ہے. غرض بزرگان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند صفات بیان کیے، 10 صفتیں بیان کیے. اس میں سے چند صفتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ مردوں کے لیے بھی لازم ہے اور عورتوں کے لیے بھی لازم ہے یہ صفتیں. ان صفتوں کے ساتھ مرد بھی زندگی گزاریں گے اور عورتیں بھی زندگی گزاریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مرد اور عورتوں دونوں کو پیدا کیا، اس نے یہ قانون اور ضابطے بتائے کہ مرد کے لیے بھی کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں غیر ضروری ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں غیر ضروری ہیں. چند چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق برابر بیان کیے کہ مرد اور عورتیں دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. برابر کی ذمہ داریاں ہیں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، اور ثواب کے سلسلے میں بھی دونوں کو برابر ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ ثواب میں مردوں کو یہ اعمال کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، عورتوں کو یہ اعمال کریں گے تو کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے برابر ثواب ملے گا. اسی لیے قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اجر و ثواب کا ذکر ہے وہاں عورتوں کو بھی شامل کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یا مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی بیان کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے ساتھ جو بھی مرد اور جو بھی عورت زندگی گزارے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی ہم بہتر بنائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی ان کی ہم بہتر بنائیں. تو دونوں زندگیوں کی بہتری کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں. جو اجر جو ثواب مردوں کو ملے گا وہی اجر وہی ثواب برابر کا عورتوں کو بھی ملے گا. چنانچہ جنت میں بھی جو درجات مردوں کے ہوں گے انہی درجات پر عورتوں کو بھی پہنچایا جائے گا، عورتوں بھی ان درجات تک پہنچ سکتی. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. آپ کے مقام اور مرتبے تک آپ کی ازواج مطہرات پہنچیں گی، اور خود آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی حضور کے مقام پر پہنچی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی آپ کے مقام پر پہنچی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کی
کہ برابر کا درجہ دیا، ذمہ داریاں برابر کی ڈالی، اعمال کرنا مردوں کے لیے بھی لازم ہے، عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، تو اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ بھی تمہیں برابر کا ملے گا۔ ایسا نہیں کہ تم مرد ہو تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، عورتیں ہیں تو ان کے ثواب میں کمی کر دی جائے گی۔ اور یہی حال کل آخرت میں قیامت میں بھی ہوگا کہ عورتوں کے لیے بالکل جنت میں نچلے درجات دیے جائیں گے اور مردوں کو اونچے درجات پر رکھا جائے گا۔ ایسا کوئی فرق نہیں کیا اسلام نے، شریعت نے، بلکہ جو جس اعتبار سے عمل کرے گا اس اعتبار سے اسے ثواب اور مقام دیا جائے۔ خود آپ اندازہ لگائیں، قرآن پاک کے 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، نبی کا دشمن، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، 70,000 بچوں کو جس نے قتل کروایا تھا، اتنا بڑا فاسق، فاجر، کافر، اللہ کا دشمن ہے، ان کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے آسیہ۔ جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنے گی اور آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ فرعون کی بیوی تھی دنیا میں، کٹر کافر، اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، لیکن اس کی بیوی کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ کیوں مقام دیا؟ ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ اجر و ثواب دیا، وہ مقام دیا کہ نبی کے گھر میں وہ زوجہ کی حیثیت سے رہے گی جنت میں۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے کی آخری سورت کے آخری صفحے میں اللہ نے یہ ان کی دعا نقل کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ میرے لیے آپ اپنے پڑوس میں جنت میں ایک مکان بنا دیجیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب اللہ کے پڑوس میں کس کا مقام ہوگا، کس کا مکان ہوگا؟ وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہوگا اللہ کے پڑوس میں۔ تو اتنی بڑی دعا مانگی ہے ایک عورت نے، وہ بھی ایک کافر کی بیوی ہے، لیکن چونکہ ایمان تھا، مومنہ تھی اور دین کے لیے، ایمان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام دیا کہ جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنے گی، زوجہ بنے گی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ، نبی کے مکان میں، اللہ کے پڑوس میں رہیں گی۔ تو اسلام نے عورتوں کو یہاں تک مقام دیا ہے، دنیا میں بھی مقام دیا، آخرت میں بھی مقام دیا۔ بعض چیزوں میں اسلام نے خود مردوں اور عورتوں میں فرق کیا۔ کیوں؟ شروع میں نے مقدمے میں تمہیدی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حکمتوں کو، مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے، کس کے اندر کتنی طاقت اور صلاحیت ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اس نے صلاحیتوں کے اعتبار سے بعض کام تقسیم کر دیے کہ یہ کام صرف مرد کریں گے، ان کاموں کی ذمہ داری عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ چنانچہ چند کاموں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں فرق رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عورتوں کو صنف نازک بنایا ہے، فطری طور پر اس کی پیدائش اور اس کی طاقت کمزور ہے، اللہ نے اسے نازک کر کے بنایا، تو اس پر ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہلکی پھلکی ڈالی ہے۔ زیادہ بوجھ والی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مردوں پر ڈالی ہے، عورتوں پر نہیں ڈالی ہے۔ یہ بات آج انسانیت نہیں سمجھ پا رہی اور خواہ مخواہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یوم خواتین، عورتوں کا دن، حقوق نسوان، عورتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے جانے چاہیے، جس طرح مردوں کو حقوق ملے ہیں اسی طرح برابر کے عورتوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے۔ اب پوری دنیا میں اس کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں۔ لیبل تو بڑا اچھا ہے، نام کا لیبل ہے، لیکن اس کے پس پردہ جیسا کہ آپ حضرات خود جانتے ہیں، اس سے مراد عورتوں کو پورے حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو جنسی اعتبار سے آزاد کرانا ہے اور ان کو اپنی اپنی ہوس کا شکار بنانا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد ان کا۔ اسلام نے عورتوں کو تو تحفظ دیا تھا،
ان کی عزت، ان کی عصمت کی حفاظت کا انتظام اسلام نے کرایا تھا کہ گھر کے اندر رکھ کر ان کو قید نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ایک عزت کی، راحت کی، سکون کی زندگی اسلام نے دی تھی اور ایک مالکانہ زندگی دی تھی۔ اسلام میں دیکھو، اسلام نے عورتوں کو خود اختیار دیا ہے کہ عورتیں خود اپنے مال کی مالک ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کا مال ہے، اس کے پاس اس کا زیور ہے یا اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو اسلام اس کی ذمہ داری مردوں پر نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی مالکہ اسلام خود عورت کو بناتا ہے کہ اس کی مالکہ عورت خود ہے، کیونکہ وہ اس کا مال ہے تو اس کی مالکہ وہی ہوگی، مرد نہیں ہوگا۔ نکاح کرنے کے سلسلے میں عورت کو اسلام نے باقاعدہ اختیار دیا کہ تیری رضامندی کے بغیر تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کرا سکتا زبردستی۔ اسی لیے باقاعدہ ماں باپ اگر اپنی بیٹی کا یا بھائی اپنی بہن کا کہیں رشتہ طے کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے باقاعدہ اس سے اجازت لی جائے، اور ہم باقاعدہ لیتے ہیں۔ نکاح کا دفتر لے جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ بیٹی سے، اپنی بہن سے اجازت لی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کے فلاں بیٹے سے آپ کا نکاح کرایا جا رہا ہے، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں، باقاعدہ اجازت لی جاتی۔ اسلام نے کتنا بڑا حق دیا عورت کو، اور یہ ظالم کہتے ہیں، دنیا کے لوگ کہتے ہیں، اسلام کے قانون پر انگلی اٹھانے والے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا، غلام بنا کے رکھا۔ اگر اسلام نے غلام بنا کے رکھا ہوتا تو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اجازت کے بغیر تو ولی نکاح ہی نہیں کرا سکتا عورت کا، باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے عورت سے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں باقاعدہ شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ ان کاموں میں باقاعدہ تمہیں اختیار ہے، شریعت تمہیں خود اختیار دیتی ہے، ان چیزوں کی تم خود مالکہ ہو، تم خود اپنے اختیار سے یہ کام کر سکتی ہو۔ ہاں، بعض چیزوں میں شریعت نے عورت پر روک لگائی ہے کہ یہ کام تم خود نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ وہ بعض کام ہیں جہاں شریعت نے عورتوں پر روک لگائی ہے۔ کیوں روک لگائی ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت ناقصات العقل ہے، کامل عقل اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اتنا زیادہ سمجھ بوجھ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، دنیا کو اتنا واضح طور پر وہ پرکھ نہیں سکتی، لوگوں کو سمجھ نہیں سکتی جتنا عام طور پر ایک مرد، چونکہ اس کا عام طور پر لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ اسفار میں رہتا ہے، وہ دنیا دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے جتنے تجربات ہوتے ہیں اتنے تجربات عام طور پر عورتوں کو نہیں ہوتے۔ تو اس لیے شریعت نے بعض چیزوں میں عورتوں پر روک لگائی کہ یہ چیزیں اگر تمہیں کرنی ہے تو تمہیں مردوں کی اجازت لینی پڑے گی۔ اب ذرا آپ اپنے عقل کو سامنے رکھ کر سوچ کر بتائیں کہ ان چیزوں میں شریعت نے جو عورتوں پر روک لگائی ہے وہ خود اس کے حق میں بہتر چیز ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ حالانکہ باطل یہ پٹی پڑا رہا ہے، یہ شور ہنگامہ بپا کر رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے ضائع کیے ہیں اور ان کو گھر میں باندھ کر رکھ دیا، قیدی بنا کر رکھ دیا، حالانکہ اس کے حق میں یہ بہتر چیز ہے۔ عورت جس دن اپنے گھر سے باہر نکلی ہے اسی دن سے دنیا فساد کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی عام طور پر فساد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑا رول عورتوں کا ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر نکل گئی۔ اسلام نے جو کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں رہ کر اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کر کے ایک مالکانہ شاہی زندگی گزارو، عورت نے اسے ٹھکرا کر جب اس نے اپنے قدم گھر کے باہر رکھے تو خود بھی غیروں کی وہ غلام بن گئی، نوکرانی بن گئی، اور خود اپنی عزت کو اس نے تار تار کیا اور پوری دنیا کو فساد کی آماج گاہ بنا دیا۔ اس میں ایک بڑا رول عورتوں کا۔ اب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اب غیروں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان مرد اس کے ساتھ عورتیں بھی باقاعدہ طور پر مضامین لکھ رہی ہیں کہ اسلام نے بے شک ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے ہمیں گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہے کہ ہم کھل کر کچھ نہیں کر سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ آج عورتیں بھی ہماری ماں بہنیں یہ سمجھ رہی ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ صحیح اسلامی تعلیمات ان تک پہنچی نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہم مردوں کی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، ماں بہنوں کو، اپنی بچیوں کو روشناس کرائے، ان کو بتائیں کہ اسلام نے تمہارے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے۔ تم باطل کی آواز میں آواز دے کر اسلام کے خلاف مت کھڑی ہو جانا۔ آج خود ہماری ماں بہنیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، اسلام کے قانون کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں۔ اسی کا تو نتیجہ یہ ہوا، یہ حجاب کا جو مسئلہ اٹھا ہے، وہ کیوں اٹھا ہے حجاب کا مسئلہ؟ اس میں سب سے بڑی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، ہماری ماں بہنوں سے ہوئی ہے، جو باہر نکلتی ہیں تو بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے نکلتی ہیں۔ مسلمان عورتوں میں بہت تھوڑا سا طبقہ ہے عورتوں کا جو حجاب اور پردے کی پابندیاں کرتی ہیں۔ ایک بڑا طبقہ تو عورتوں کا وہ ہے جو برسر عام بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، چاہے وہ فنکشنوں میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے یہاں ہو، جہاں بھی جاتی ہیں بے پردگی کے ساتھ جاتی ہیں۔ اب یہاں نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ حجاب ہمارا حصہ ہے، یہ چند عورتیں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگائے گی تو کون قبول کرے گا تمہارے نعرے؟ اس میں سب سے بڑی کمی کوتاہی تو ہم سے ہوئی ہے، ہماری ماں بہنوں سے ہوئی ہے، اور اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی کہ ہم نے اپنی ماں بہنوں کو نہیں بتایا، ان کو نہیں سمجھایا۔ وہ تو ہمارے ماتحت تھی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ تو ہمارے ماتحت میں، ہمارے انڈر میں تو تھی، ہم ان کو بتا سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، تھوڑی بہت سختی تو کر سکتے تھے ہم ان پر کہ بغیر پردے کے تم باہر نہیں نکلو گی۔ کیونکہ شادی ہونے سے پہلے تک تو لڑکی، اس کی ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے پردے کی باقاعدہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اب باپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو قانون بنا اس کے خلاف۔ اب سب جگہ آوازیں لگ رہی ہیں۔ اب کورٹ میں باقاعدہ یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا سوال کیا جا رہا؟ کیا اسلام میں حجاب ایک لازمی حصہ ہے؟ آپ یہ بتائیں۔ اگر لازمی حصہ ہے تو ہم دکھائیں گے آپ کو۔ دیکھو یہ بازار میں یہ سوؤں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ جو عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ شرم سے ہمارے سر جھک جائیں گے کہ یہ سب ہماری مسلم بہنیں ہیں جو بے پردہ نکل رہی ہیں۔ اگر حجاب اسلام کا لازمی حصہ تھا، ہے، تو پھر ان عورتوں کو بے پردہ کس نے بنایا؟ یہ بے پردہ عورتیں کیسے نکل رہی ہیں؟ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ کیا ان کو یہ پتا نہیں ہے اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے پردہ اور حجاب؟ اسی لیے میں نے وہ قول سنایا تھا، جب ایک مسلمان اسلامی احکام سے اور سنتوں سے دور ہوتا ہے تو پھر حکومت بھی اس کے خلاف قانون بناتی ہے۔ کاش کہ ہم اسلام کے ایک ایک عمل پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوتے تو حکومت کو ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے خلاف قانون بنا کے دکھائے۔ یہ قانون بن رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اس میں ان کو ہم ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے، سب سے بڑے گنہگار تو ہم خود ہیں کہ ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کے ایک ایک عمل کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک ایک عمل کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ان اعمال سے دور ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں وہ کہ مسلمان ان اعمال پر عمل کرنے والا نہیں۔ اذان دی جاتی ہے، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ جمعہ کا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، عصر کی نماز میں دیکھیں 2-3 صف رہ جائیں گے۔ اب اس کے خلاف قانون بنا۔ کہ باقاعدہ طور پر جو اذان دی جاتی ہے اس سے ہمارے ماحول میں ایک پولوشن پھیلتا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اور تمہارے لیے اذان دینا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ تمہاری مسجدوں میں آتے ہی چند لوگ ہیں۔ تم اگر یہ آواز ہر ایک کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہو کہ سب نماز کو آئیں تو وہ آئیں، باقاعدہ آ کر دکھائیں، تبھی تو تمہاری یہ اذان بھی لازمی ہوگی، اسلام کا ایک لازمی حصہ بنے گا۔ جب مسلمان نماز ہی کے لیے نہیں آتے ہیں تو پھر اذان کیوں ضروری ہے؟ اب اس کے خلاف بھی قانون بنایا جائے گا۔ تو اب ذمہ دار وہ ہے یا ہم ہیں؟ کوتاہی کس سے ہوئی ہے؟ ان سے ہوئی یا ہم سے ہوئی ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔
3 طلاق کا مسئلہ، اس کے خلاف قانون بنا، ذمہ دار وہ ہیں یا ہم ہیں؟ کوتاہی کس سے ہوئی ہے؟ ایک مسلمان سے کوتاہی ہوئی، اس کے خلاف قانون بن رہا ہے۔ آج حکومت جتنے بھی قوانین بنا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی کہ ہماری طرف سے کمزوری ہے، ہماری طرف سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ہم خود اسلامی اعمال پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو پھر وہ اسلام کا ایک لازمی حصہ کیسے بنے گا؟ جب وہ اسلام کا ایک لازمی حصہ نہیں بنے گا تو پھر حکومت بھی اس کے خلاف قانون بنائے گی کہ اسلام میں لازمی نہیں ہے۔ اگر لازمی ہوتا تو تم خود اپنے چہروں پر داڑیاں سجاتے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کا 90% 95% حصہ مردوں کا ایسا ہے جو بغیر داڑھی کے زندگی گزارتا ہے۔ اب تم گورنمنٹ ڈیوٹی میں جاتے اور کہتے ہو کہ اسلام کا لازمی حصہ ہے داڑھی، تو وہ قانون پوچھے گا کہ اسلام میں کہاں لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو بتاؤ، دیکھو یہ سب مسلمان ہی تو ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، تم کہتے ہو اسلام میں ضروری ہے، تو یہ ان لوگوں نے کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کے خلاف قانون بنے گا۔ ایک ایک عمل جس کے خلاف قانون بن رہا، اس کے سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں کہ ہم خود اس پر عمل کرنے والے نہیں۔ اس لیے اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی حالات اور احوال آ رہے ہیں وہ سب ہمارے اعمال کے اثرات ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الاحوال ثمرات الاعمال، دنیا کی ساری حالتوں کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ ہمارا عمل جیسا ہوگا ویسے حالات آئیں گے۔ عمل ہمارا اچھا ہوگا، 100% دین پر چلنے والے ہم بنیں گے تو پھر حالات بھی اچھے ہوں گے، سدھریں گے، پھر اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ صرف فلاں کے کہنے سے اچھے دن نہیں آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے۔ اچھے دن آنے ہیں تو اچھے اعمال بھی کرنے پڑیں گے ہمیں۔ اس کا تعلق تو اعمال سے ہے، اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، لوگوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے خود اپنی ذات کے عمل سے ہے کہ ہر آدمی اپنے ذات کے اعتبار سے یہ سوچے کہ میں دین میں فلاں عمل میں کمزور ہوں، مجھے اس میں پختگی پیدا کرنی ہے، 100% دین پر مجھے چلنا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو سوچے اپنے بارے میں اور اس پر عمل کرنے والا بنے، پھر دیکھو احوال کیسے بدلیں گے، حالات کس طرح بدلیں گی۔ حکومتیں چاہ کر بھی ہمارے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے خود ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات سے واقفیت پیدا کریں، اسلام کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی عورتوں، بیٹیوں اور بچیوں کو بتائیں کہ اسلام میں پردے کا کیا مقام ہے، حجاب کا کیا مقام ہے، ان کو بتائیں، سمجھائیں۔ ہم دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں، دنیا کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کسی بھی حال میں اپنی دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم دین کے لیے دنیا کو بیچ سکتے ہیں لیکن دنیا کے لیے دین کو کبھی نہیں بیچیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت ہے، فلا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک، کہ اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دو۔ دنیا تمہاری بھاڑ میں جائے، نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بیچ دو دنیا کو، کوئی مسئلہ نہیں، آخرت بچا لو۔ ایسا نہ کرنا کہ دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دو، یہ تمہارے لیے بڑا کھرا نقصان ہوگا، اس کی بھرپائی تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ تم نے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا اسلام ہے، اس کے اعمال ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں ہیں۔ ہمیں اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر میں وہ ایک مختصر سا واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ 1970 کی دہائی میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، اسمبلی میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر یہ اعتراض کیا تھا، اور وہ عورت کوئی غیر نہیں تھی، خود مسلمان تھی۔ اس عورت نے یہ کہا تھا، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عدالت میں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اسلام نے جب مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو پھر عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ ایک مسلمان عورت اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک عالم دین کے سامنے یہ اعتراض کر رہی ہے۔
اگر صحیح معلوم میں اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیث کو اس نے پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تو غیروں کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام پر یہ اعتراض نہ کرتی۔ یہ اسلام پر اعتراض نہیں تھا، یہ سیدھے اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض تھا۔ اور کرنے والی خود ایک مسلمان بہن ہے ہماری، پورے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک عالم دین کے سامنے یہ اعتراض کر رہی ہے کہ مردوں کے لیے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے کیوں اجازت نہیں؟ اس کا عقلی جواب بھی ہے اور بہت آسان جواب ہے کہ عورتوں کو اگر 4 شادیوں کی اجازت دے دی جائے، بیک وقت اس کے پاس 2 3 4 مرد ہوں گے، تو پھر عورتوں کی نسبت، بچوں کی نسبت آپ کس کی طرف کریں گے؟ کہ فلاں بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب 3 مرد ہیں، اس کے 3 شوہر ہیں، ہر ایک کہے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، فلاں شوہر کہے گا میرا بچہ ہے، فلاں شوہر کہے گا میرا بچہ ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کی اولاد؟ آپ کہیں گے آج کے ترقی یافتہ دور میں DNA ٹیسٹ کرا لیں گے۔ اسلام تو صرف اس دور کے لیے تو نہیں آیا، اسلام تو 1500 سال پہلے آیا۔ آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا اسلام۔ اب یہ DNA ٹیسٹ تو اب آپ کے سامنے آیا، آج سے 50 سال پہلے DNA ٹیسٹ کہاں تھا؟ اس وقت اگر یہ معاملہ پیش آتا ہوتا کیا کرتے آپ؟ چلو مان لے DNA ٹیسٹ آج موجود ہے، آج پتہ لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ DNA ٹیسٹ ہر وقت آپ کو صحیح رپورٹ دے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ اگر مان لیں آپ نہیں بالکل صحیح رپورٹ دے سکتا ہے DNA ٹیسٹ، مان لیں، تو بھی آج کا دور تو پیسے پھینکنے کا دور ہے۔ آپ یوں پیسہ پھینکیں گے آپ کے حق میں رپورٹ آئے گی۔ آج تو ڈاکٹر کو خریدا جا رہا ہے، پوری کی پوری ہاسپٹل کو خریدا جا رہا ہے، پوری کی پورے لیبارٹری کو خریدا جا رہا ہے۔ آپ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ یہ فلاں ہی کی اولاد ہے؟ اب اس ایک بچے کی خاطر کتنی لڑائیاں ہوں گی، کتنے جھگڑے ہوں گے، پورے خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ایک نہیں 3 خاندان، 3 شوہر ہیں اس عورت کے، ایک بچے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، 3 خاندان اس طرف ہے، اس طرف عورت کا ایک خاندان، 4 خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے۔ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے، فطرت کو اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے، اس لیے مردوں کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں، اس کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی کہ مرد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا پہلو بھی یہ ہے، دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے، اور دنیا میں عام طور پر فسادات میں، جنگوں میں جو مرتے بھی ہیں وہ مرد زیادہ مرتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ اب یہاں اگر عورتوں کو 4 مردوں کی اجازت دے دی جائے، پہلے ہی مرد کم، اب ایک عورت اگر 4 مردوں سے نکاح کر لے گی تو عورتیں کی تعداد زیادہ بچے گی۔ اب مرد ہے ہی پہلے ہی کم، تو دوسری عورتوں کے لیے شوہر کہاں رہیں گے؟ اب وہ زناکاریاں کریں گی۔ تو اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ مردوں کے لیے اجازت ہے، عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسمبلی میں اس مسلمان عورت نے جو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام پر مفتی صاحب کے سامنے یہ اعتراض کیا، تو مفتی صاحب نے اس کے لیے بہت ہی آسان جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تمہیں کس نے روکا ہے 4 شادیاں کرنے سے؟ تم 4 نہیں 20 شادیاں کرو، تم نے کسے تم کو کس نے روکا ہے؟ 4 نہیں تم 20 شادیاں کرو۔ رکاوٹ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو قرآن کو مانتی ہیں، اسلام کو مانتی ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مانتی، قرآن کو نہیں مانتی، ان کے لیے اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم جو چاہے من میں جو آئے کرو، تم شادیاں کرو، زنا کرو، فحاشی کرو، بے پردہ گھومو، تمہیں چھوٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حقیقت میں تو یہی تو ہے۔ قانون کس کے لیے ہے؟ قانون تو ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جو مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کے لیے قانون ہے۔ مانتے ہیں تو عمل کرو، اس پر اعتراض مت کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اعتراض کرنا ہے قیامت میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کھڑے ہو کر اعتراض کر لو، ہمت ہو تو۔ یہاں علماء کے سامنے کیوں اعتراض کرتے ہو؟ علماء نے تھوڑی دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ علماء تو وہی بتائیں گے تمہیں جو قرآن میں ہے، علماء تو تمہیں وہی بتائیں گے جو حدیث میں ہے، اللہ کا حکم، نبی کا فرمان تمہیں بتائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لینا اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، کہ ایسا کیوں کیا، ہمارے لیے ایسا حکم کیوں بنایا گیا؟ اتنی ہمت ہو تو قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لینا۔ اگر ہمت نہیں ہے
اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو، تو سر جھکا لو، جو حکم بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو عمل بتایا جا رہا ہے قرآن میں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے، دین کی بات عام طور پر ان تک نہیں پہنچتی ہے، تو ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جمعہ میں، جلسوں میں، جہاں دین کی موٹی موٹی باتیں ہم سنتے ہیں، یہ دلائل سمجھتے ہیں، وہ جا کر اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی بہن بیٹیوں کے، بہنوں اور والدہ عورتوں کے سامنے بیان کرے، بیویوں کے سامنے، تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ دین کیا ہے، دین میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا حقوق بیان کیے، کیا احکام بیان کیے، یہ فرق اور امتیاز کیوں رکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں وہ جا کر موٹے موٹے انداز میں اپنی ماں بہنوں کو ہم سمجھائیں گے تو انہیں بھی یہ چیز سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ بھی 100% عمل کرنے والی بنے گی اسلام۔ اور اس کے لیے خاص طور پر اسلام میں جتنی عورتیں ہماری گزری ہیں، پیغمبروں کی جو بیویاں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیات، ان کی زندگیاں باقاعدہ کتابوں میں درج کی گئی ہیں، ان کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں آپ لے جائیں، اپنی ماں بہنوں کو دیں، ان سے کہیں کہ اس کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کہ عورت کا مقام کیا ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اس کو کس مقام تک پہنچایا ہے، اس کا کہاں تک اسلام نے خیال رکھا ہے۔ یہ چیز جب تک ہم عورتوں کو نہیں بتائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، اس وقت تک انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ باطل کا شکار ہوں گی، اور وہ گھروں سے نکلیں گی اور اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کھڑے ہو کر صرف تکتے رہیں گے، دیکھتے رہ جائیں، اور اس میں سب سے بڑے مجرم خود ہم بھی بنیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں 100% دین پر چلنے والا بنائے، دین کی حکمتوں کو سمجھ کر اس